آداب بتانے کا طریقہ سمجھاؤں آپ کو. دیکھو 4 چیزیں گشت کے آداب میں بتائی جاؤ. کیا بتائی جاؤ؟ 4 چیز. سب سے پہلے یہ بات بتائی جاوے کہ گشت کیوں کرنا. سب سے پہلے یہ گشت کیوں کرنا. دوسری بات، یہ گشت تمام نبیوں کی سنت ہے. تیسرا، اس گشت پر کیا ملے گا. چوتھا، اس گشت کو کس طرح کرنا. 4 باتوں کو سمجھانے کا نام فضائل گشت ہے. یہ 4 چیزوں کو سمجھانے کا نام فضائل گشت ہے. سب سے پہلی چیز کیا؟ گشت کیوں کرنا. دیکھو جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک یہ بات محقق ہے، یہ بات ثابت ہے کہ دنیا میں جب جب بگاڑ آیا اللہ نے نبیوں کو بھیجا. نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، بگاڑ دور ہو جاتا تھا. نبی چلے جاتے، محنت چلی جاتی، بگاڑ دوبارہ آ جاتا. کئی زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس زمانے میں، اس دنیا میں سب سے پہلی تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام نے آ کر 950 سال تک محنت کی. اور کیسی محنت؟ میرے تمہارے جیسی عصر سے مغرب کی نہیں. کیسی محنت؟ قرآن کہہ رہا، قرآن میں 29واں پارہ، 29ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے 71 نمبر کی، اس کا نام ہی سورہ نوح ہے. اس سورہ نوح کے اندر اللہ پاک نوح علیہ السلام کی دعوت بیان کر رہے ہیں. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں میری قوم کو دعوت دیتا رہا دن میں بھی اور رات میں بھی. عصر سے مغرب نہیں، دن میں بھی. اور فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، جب میں دعوت دیتا تھا تو وہ مجھ سے اور بھاگتے تھے، ہے نا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کہ جب میں ان کو دعوت دیتا تھا تو اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے تھے، اپنے چہرے پہ پردہ ڈال دیتے تھے اور تکبر کرتے تھے، بڑائی کرتے تھے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، پھر میں نے کیا کیا؟ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں نے سب کو جمع کر کے دعوت دی. یعنی اجتماعی گشت کیا، میں نے اجتماع رکھا بڑا، سب کو جمع کیا، سب کو سمجھایا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے چھپ چھپ کر اکیلے اکیلے بات کری، خصوصی ملاقات بھی کری اور عمومی ملاقاتیں بھی کری. اور پھر ملاقاتوں میں کیا کہتا تھا وہ سنو. نوح علیہ السلام بتا رہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں کہتا تھا تم اپنے رب کے سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم اللہ سے معافی مانگو گے اللہ تم پر بارشیں برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تم غریب ہو تو اللہ تمہیں مالدار کر دیں گے. بولو گشت کرو گے تو کیا کریں گے؟ اللہ مالدار کر دیں گے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال دیں گے. وَبَنِينَ، اور لڑکے دیں گے. اولاد بھی کیسی دیں گے؟ لڑکے دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ایسے باغ دیں گے جس میں بڑی بڑی نہریں ہوں گی. تو یہ نوح علیہ السلام کی دعوت کا نقشہ ہے. پورا لمبا صورت ہے پوری. تو ہمیں اس طرح گشت کرنا ہے، صبح میں بھی، شام کو بھی، رات کو بھی، دن میں بھی، ہے نا. ہماری ایک جماعت بمبئی میں چل رہی تھی، اس نے رات کو 2:30 بجے گشت کیا. مسجد کی شفٹ بنائی ہوئی تھی، 3 آدمی یہ ٹائم جاگیں گے، 3 آدمی یہ ٹائم جاگیں گے. اس میں 3 آدمی کی باری آئی تو ایک آدمی کو کہا تو مسجد میں عبادت کر، ہم لوگ باہر جا کے آتے. بولے رات کو 3 بجے کون ملے گا؟ ارے بولے دیکھو کوئی مل جائے.
باہر گئے تو ایک ملاقات ہو گئی ایک آدمی کی. اس کو کہا مسجد میں چلو. کہا چلو، ہے نا. مسجد میں لے کر آئے، وضو کروایا، نماز پڑھوائی، اس کے بعد لے کر اس کو بیٹھے بات کرنے کے لیے رات کو 3 بجے. اور پھر اس کی تشکیل کری کہ 4 مہینے تیار ہو جاؤ تم. اس نے کہا میں کل سے تیار ہوں. کہاں بھیجتے ہو؟ بولو. نہیں سن کیا بولو؟ میں کل سے تیار ہوں. بولو کہاں بھیجتے؟ ہاں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں. ایک مرتبہ ایک ساتھی کو مسجد میں لائے، اس کو پوچھے کتنا وقت دو گے؟ تو وہ سامنے سے لانے والے کو پوچھ رہا تم کتنا وقت یہاں بیٹھ سکتے ہو؟ بولو چلو میں تو پوری رات بیٹھنے کو تیار ہوں. ایسے لوگ ملیں گے ملاقاتوں میں. اس نے کہا مذاق مت کر، تو کل صبح 4 مہینے تیار. بولے پکا تیار ہوں. بولے کپڑے وہ کپڑے سب آ جائیں گے. لیکن ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ تم کو معلوم ہے میں کہاں جا رہا تھا رات کو 3 بجے؟ میں کہاں جا رہا تھا؟ کہا نہیں معلوم. کہا رات کو 3 بجے گھر پہ لڑائی کر کے میں ریلوے لائن میں مرنے جا رہا تھا، پہلی ٹرین سے کٹنے کا تھا میرے کو. تم اٹھا کے یہاں لائے. اب گھر تو جانے کا نہیں ہے، تم بھیج دو جہاں بھیجنا ہے. ہاں دن میں بھی گشت کرو، رات میں بھی گشت کرو. نوح علیہ السلام والا گشت کرو، ہے نا. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ گشت تمام نبیوں کی سنت ہے. تمام نبیوں کی سنت ہے. ہر نبی نے گشت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، طائف میں، مکہ کی گلیوں میں، چوراہوں پر، حج میں جو قافلے آتے تھے ہر ایک قافلے کے پاس جاتے تھے. بعض لوگ اچھا سلوک کرتے، بعض لوگ برا سلوک کرتے، بعض لوگ چھڑک دیتے. تم کو تمہاری قوم نے نہیں رکھا، ہم رکھ کے کیا کریں گے، ہے نا. ایک قوم کے پاس گئے اللہ کے نبی. یہ حیات الصحابہ میں قصہ لکھا ہے. اس قوم سے بات کی کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے تم ٹھکانہ دو، اپنے قبیلے میں مجھے لے جاؤ، اللہ کے دین کا کام کرنے دو. وہ سارے کے سارے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے تم رک جاؤ، ہم جائیں گے تو تم کو ہمارے ساتھ لے جائیں گے. اللہ کے نبی کی ہمت بڑھ گئی، امید بن گئی. اتنے میں ایک آدمی آیا ان کی قوم کا، ان کے قبیلے کا سردار. اور انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی محمد ابن عبداللہ ہے. کہا او اس کو کہاں بٹھایا تم نے یہاں؟ نکالو اس کو یہاں سے. کہا نہیں ہم اس کو اپنے قبیلے میں ارے بولے تم نے بازار میں سے سب سے خراب چیز خریدی ہے، یہ سب سے برا آدمی. اللہ کے نبی مایوس ہو کے کھڑے ہو گئے اور اپنی اونٹنی بٹھائی اور اونٹنی پہ بیٹھ کر چلے گئے. یہ ہوتا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ گشتوں میں. تو یہ ہر نبی کی سنت ہے. اس یقین کے ساتھ گشت میں جاؤ، اس یقین کے ساتھ جاؤ کہ اللہ کے نبی نے گشت کیا ہے، میں بھی کروں گا، میں بھی جاؤں گا ایک ایک کے پاس. اور ایسے محلے میں گشت کرو اور ایسے علاقوں میں گشت کرو جہاں تمہاری دعوت کا لوگ انکار کریں. کہ دائی کی دعوت کا انکار دائی کی تربیت کے لیے بڑا مؤثر ہے. بہت اثر ہوتا ہے جب دعوت کا انکار ہوتا ہے، ٹھکرایا جاتا ہے. چلو نکلو یہاں سے، تو آدمی کے چوٹ پڑتی ہے اور وہ چوٹ اس کی تربیت کرتی ہے. جو آدمی بات سنتا ہے، جو آدمی چائے پلاتا ہے، جو آدمی سموسے کھلاتا ہے، اس کے پاس جانے کو تو بڑا مزہ آتا ہے. بار بار جاتے اس کی ملاقات، ہے نا. اور جو نہیں سنتا اس کو چھوڑ دیتے. نہیں، جو نہیں سنتا اس کے پاس جلدی جاؤ. جو مسجدوں سے دور ہے ان کے پاس جلدی جاؤ. دیکھو بیمار 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ بیمار ہوتا ہے جو خود چل کر ہاسپٹل آتا، اور ایک وہ بیمار ہوتا ہے جس کو لینے کے لیے 108 بھیجنا پڑتا. تو کون سے بیمار کو جلدی اٹھانے کا؟ 108 والے کو کہ چل کے آئے گا؟ وہ چل کے آنے والا تو اچھا ہے، وہ آ رہے ہیں. 108 والے کو جلدی اٹھاؤ. سمجھے؟ ایسے مریض ہیں یہاں جو نہیں آتے مسجدوں میں، ان کے پاس جاؤ. کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے گشتوں کا مقصد، دیکھو بہت اہم بات کہنے جا رہا، ہمارے گشتوں کا مقصد ملاقات نہیں ہے. آپ کہو یہ کیسی بات؟ ہاں
ہمارے گشتوں کا موضوع، ہمارے گشتوں کا مقصد برائے ملاقات نہیں ہے۔ ہمارے گشتوں کا مقصد مسلمانوں کو ان کے غلط ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لانا ہے۔ 50 ملاقات کی آپ نے، ایک بھی مسجد میں نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا۔ 5 ملاقات کر کے 5 کو لے آؤ۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد کی طرف چل کر آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جہاد کے حکم میں ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جہاد کے راستے پر پڑ جاتا ہے اللہ کے یہاں سے اس کی ہدایت پکی ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو مسجد کی طرف چلانا گویا اللہ کے یہاں اس کی ہدایت پکی کروانا ہے۔ اس لیے یہاں سے نیتیں کر کے جاؤ کہ ہم صرف ملاقاتوں کے لیے نہیں جا رہے، ہم مسلمانوں کو ان کے ماحول سے نکالنے جا رہے۔ وہ گندے ماحول میں پڑے ہیں بیچارے۔ مسجد کا ماحول صاف ستھرا ماحول ہے۔ ایک آدمی کو بھی اگر تم نے روزانہ محنت کر کے مسجد میں لا دیا، 40 دن میں 40 آدمی ہو جائیں گے، 4 مہینے میں 120 آدمی ہو جائیں گے۔ ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ کتنی بڑی کمائی ہو جائے گی۔ 10 آدمی کی جماعت چل رہی ہے، ہر آدمی نے 120 کو مسجد میں لایا تو 1200 آدمی مسجد میں آ گئے۔ ایک جماعت کب کروں؟ ایسی 1000 جماعتیں چل رہی شہروں میں، کتنے لوگ آ جانے چاہیے؟ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، 24 گھنٹے میں ایک آدمی کو مسجد میں لاؤ، اس کو سمجھاؤ۔ یہ ہے ہمارا گشت۔ اس راستے میں نکلو گے، ہر قدم پر 700 نیک قدم۔ پہلے قدم پر مغفرت، کیوں کہ یہ کام نبیوں والا ہے، نبی گناہ گار نہیں ہوتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتے، اس لیے اللہ نے پہلے قدم پر تیرے گناہ معاف کر دیے تاکہ تو نبیوں کا کام کر سکے۔ پھر ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی جا رہی۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھے 7 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کسی نے مفتی صاحب کو پوچھا، مفتی صاحب یہ 7 لاکھ کہاں ہے؟ کہا 7 لاکھ تو نہیں ہے، لیکن 7 لاکھ دینے والا اللہ ہے۔ کہ موسیٰ اور ہارون کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، کہ موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو رہا، لیکن سنو نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ بات کو مان لے اور ڈر جائے۔ تو ان دونوں نے کہا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ہے اللہ ہمیں ڈر لگ رہا کہ کہیں شیطان کہیں فرعون ہم سے زیادتی نہ کر بیٹھے، ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تخافا، تم دونوں ڈرو مت، اننی معکما اسمع وارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کو دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں جس طرح اللہ موسیٰ اور ہارون کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ایسے قیامت تک گشت کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ کی معیت کے ساتھ جاؤ گے تم، اللہ تمہارے ساتھ رہیں گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہاری رہبری کریں گے۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، شیطان یہاں بیٹھائیں گا، میں درمیانی بات سنتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں۔ ارے کتنے ذکر کر لو گے یہاں بیٹھ کر؟ ابھی سے لے کے فجر تک بیٹھو گے تو بھی 7 لاکھ بار سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ ایک ساتھی ہمارے کہتے کتنی تسبیح پڑھو گے؟ تسبیحاں ٹوٹ جائیں گی۔ اور کتنے سجدے کرو گے؟ مصلے پھٹ جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں جا کر ایک تسبیح پڑھو، 7 لاکھ تسبیح۔ ایک نماز پڑھو، 7 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب۔ ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں نکل جائے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے کچھ آداب ہے۔ 3 آدمیوں کو تو ذمہ دار بنا دیتے ہیں گشت میں۔ ایک تو ہوتا ہے رہبر، ایک ہوتا ہے متکلم، اور ایک ہوتا ہے امیر، ہے نا؟ جیسے بدن میں زبان بولتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، ہاتھ پکڑتا ہے نا؟ ہاتھ کا کام کیا ہے؟ پکڑنے کا۔ اب وہ دیکھنا شروع کر دے ہاتھ تو گڑبڑ ہو جاوے، اور آنکھ کا کام ہے دیکھنا، وہ بولنا شروع کر دے تو نہیں۔ ایسے ہی گشت میں جو کام جس کو دیا جاوے وہی کرے۔
रहबर रहबरी करे, मुतकल्लिम कलाम करे, अमीर जिम्मेदारी संभाले। हाँ, अमीर को चाहिए मुतकल्लिम नहीं बन जावे, और रहबर को चाहिए अमीर नहीं बन जावे। समझ में आई बात? मुतकल्लिम को चाहिए रहबर नहीं बन जावे, रहबर को रहबरी करने दे, मुतकल्लिम को कलाम करने दे, अमीर को इमारत और जिम्मेदारी के साथ चलने दे। यहाँ से जावे दुआ करा के जावे। मियाँ जी मेहराब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरा तो दिल ये चाहता था कि मैं यहीं से दुआ करा के तुमको रवाना करूं, लेकिन तुम थोड़ा सा दरवाजे तक चल कर जाओगे तो तुम अल्लाह के रास्ते में शुमार हो जाओगे, और अल्लाह के रास्ते में दुआएं बनी इसराइल के नबियों की तरफ कबूल होती है, इसलिए दरवाजे पे जाके दुआ कर लिया करो, यूँ कहते थे वो, वरना मैं यहीं से दुआ करा के भेजता तुमको। और दुआ में अल्लाह की मदद मांगी जावे। देखो, जो अमल का मौका उस अमल को मांगा जावे, है ना। हाँ, गश्त में जाओ तो दुआ में क्या मांगो? ए अल्लाह, रहबर को सही रहबरी की, मुतकल्लिम को सही कलाम की, अमीर को सही इमारत की। अल्लाह, जिन भाइयों के पास जा रहे उनके दिलों को ये दुआ करने की। अब वहाँ दुआ करा या अल्लाह बे औलादों को औलाद दे दे, भाई वो तो बाद में करना, मगरिब बाद बहुत टाइम है। हाँ, सारी रात कर तो मौका महल की दुआ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करके जाएंगे, रास्ते से एक तरफ को जाएंगे, रहबर भाई आवाज़ देंगे, जब सामने वाला भाई आ जावे तो रहबर आगे बढ़ के मुसाफा करेंगे, और रहबर भाई एक जुमला कहेंगे, अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर से अल्लाह की बात लेकर आया हो, बात को सुन लो। मियाँ जी फूल मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि रहबर में और जमात में 5 कदम का फासला रखियो, ताकि कोई मकामी साथी आवे उसको रहबर यूँ कहवे, अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर से अल्लाह की बात लेकर आए, आओ बात सुन लो, और वो बंदा चल कर 5 कदम तुम्हारी तरफ आवे। हदीस में आता है, जो अल्लाह की तरफ चल कर आता है अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दौड़ कर आती है। उसको थोड़ा सा चलाओ, आओ बात सुन लो, वो चल के आएगा बात सुनने के लिए, अल्लाह के दीन की बात। अल्लाह उसको अपने आगोश में ले लेंगे, अल्लाह उसको अपनी गोद में ले लेंगे। और आखिर में तश्कील करो मस्जिद की, काई की, हाँ, कि चलो भाई मस्जिद में, वो उज़र करेगा, उसको अच्छा हल बताओ। सबसे अच्छा हल ये है, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह का काम बड़ा है, हम छोटे हैं, हमारा काम छोटा है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई मस्जिद में आ जा। देख, अगर तू मस्जिद में आ जाएगा, सुनो, तो तू मेहमान होगा, अल्लाह तेरे मेज़बान होंगे, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत कर देंगे, अल्लाह तुझ पे रहमत बरसा देंगे। ऐसी फजीलतें सुनाओ, धमकियाँ मत दो। हाँ, लोग धमकियाँ देते, अभी एक्सीडेंट हो जावे तो, अभी तुम मर जाओ तो, तुम मारने गया भाई, एक्सीडेंट करवाने गया लोगों का, तो ऐसी ऐसी बातें क्यों बोलते हो? अच्छी अच्छी बातें करो। फिर भी अगर वो ना तैयार हो तो फिर हज़रत फरमाते हैं, इतना इसरार मत करो कि वो इनकार करके गुनहगार बन जावे। इतना इसरार भी मत करो कि वो इनकार करके गुनहगार बन जावे। जो तैयार हो जाए, अपना एक साथी लगाकर उसको मस्जिद की तरफ भेज दे, है ना। और मस्जिद में 3 अमल होंगे, यहाँ एक बात होगी, एक साथी ज़िक्र दुआ में होंगे। ज़िक्र दुआ वाले पावर हाउस की तरह है, वो अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़े, बयान नहीं सुने, या तो ज़िक्र करे या तो दुआ करे। जब तक जमात नहीं आती तब तक ज़िक्र दुआ में लगे रहें। इस्तिक़बाल वाला दरवाजे पर चौकन्ना होकर खड़ा रहे, कोई भी सामने से भी गुजरे उससे भी सलाम दुआ करे। मस्जिद में कोई पेशाब पानी करने आवे, बगैर बात के ना जाने दे, उसको लेके बैठे थोड़ी देर, बैठो भाई यहाँ बैठो। अब आदमी आता है, फ़ौरन पहला सवाल, नमाज पढ़ी? अब वो घबरा जाता है, यहाँ जावे तो पहला सवाल, अरे उसको पहले बाजू में बिठाओ तो सही, पानी पिलाओ तो सही, है ना। हाँ, पहले ज़माने में लोग लोटा लेके खड़े रहते, टुवाल लेके खड़े रहते, समझे। तो इस्तिक़बाल वाला इस्तिक़बाल करें, हुक्म नहीं चलावे वहाँ से, नमाज पढ़ी क्या? पहले वजू करो, चलो नमाज पढ़ लो और वहाँ बैठ जाओ, हो गया। ये इस्तिक़बाल हुआ, थोड़ी इस्तिक़बाल है, रिसेप्शन बोलते उसको।